الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ويقول ألا من مسترزق فأرزقه ويقول ألا من مبتلٍ فعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام میرے بزرگ
قرآن عزیز فرقان حمید کی تلاوت کے بعد امام الانبیاء سرتاج الرسل آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لہدی جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے نکلے ہوئے موتی آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ دعا کریں پروردگار عالم مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، اور اس کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ علماء کرام کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائی جناب راویز صاحب کا حکم ہے، ورنہ علماء کی موجودگی کے اندر مجھ جیسے طالب علم کا کچھ بیان کرنا سورج کے سامنے دیا جلانے کے مترادف ہے۔ بہرحال الامر فوق الادب کے تحت چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ میں اور آپ ایک ختم قرآن کے موقع پر مل بیٹھ کر کے جمع ہیں تاکہ دین کی کوئی بات سنائی جائے اور اللہ اس کے بعد ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رات کا کافی وقت گزر چکا ہے، علماء کرام کے بیانات، نعتخوان حضراتوں کی نعتخوانی الحمدللہ ہو چکی ہے۔ بس میں اس عزم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسے گناہگار کے لیے یہی حاضری آخرت کی نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ میرے بھائی حافظ محمد طاہر صاحب اللہ ان کے علم و عمل کے اندر زندگی کے اندر برکت نصیب فرمائے۔ آمین۔ بار بار فون میں رابطہ کر کے انہوں نے مجھے یہاں بٹھانے کے مجبور کیا۔ میں اللہ کے حضور دعا ہوں کہ پروردگار عالم میری زبان سے وہ کلمات نکالے جو ہم سب کی نجات اور ہدایت کا سبب بنے۔ آمین۔ بیان کرنے سے پہلے دو چار مسائل الحمدللہ آپ علماء کے مرکز کے اندر لیتے ہیں، ضرورت تو نہیں ہے، پر صرف اس مقصد کے لیے، صرف اس غرض کے لیے کہ میری بھی نجات کا سامان بن جائے، اس مقصد کے لیے چند مسائل ابتدائی کے اندر بیان کر دیتا ہوں۔ اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، جس کو خود رب نے کہا کہ اس کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر ایک رات خود خاتم المرسلین آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لہد جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ آواز کیا ہے؟ ستے تو نہیں ساتھ جی جاگنے رہے سو تو انشاءاللہ کم چلنا جیسے خود اللہ کے پیغمبر آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لہد جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقام اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ یہ لیلۃ القدر کے حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ایک اعتکاف والی عبادت رکھی ہے۔ اعتکاف جتنی عظیم عبادت ہے اتنی ہی نازک بھی ہے، جتنی عظیم ہے اتنی ہی نازک بھی ہے۔ اعتکاف کرنے والا انسان بغیر کسی شرعی عذر کے باہر نہیں نکل سکتا۔ ایک ضرورت شرعی ہے، ایک ضرورت طبی ہے۔ اکثر ساتھی غلطی کرتے ہیں یہاں پر کہ غسل کو ضرورت طبی سمجھتے ہیں یا ضرورت شرعی۔ اگر انسان پہ غسل لازم ہو جائے تو وہ ضرورت شرعی ہے، طبی ہے، اب لازماً اس نے غسل کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ صورت نہ ہو، ویسے ہی گرمی کی صورت کے اندر وہ نکل کر کے اعتکاف کی جگہ پہ غسل خانے کے اندر چلا جائے تو علماء نے لکھا ہے
کہ اس کو چاہیے کہ بالکل وضو کے وقت کی دیر تک غسل کرے، دیر نہ لگائے، فوراً 2-4 لوٹے استعمال کرے یا 2-3 منٹ کے اندر غسل کر کے فوراً اعتکاف کی جگہ پہ آ جائے۔ اگر اس سے زیادہ وقت گزارے گا تو اعتکاف اس کا باطل ہو جائے گا۔ غسل خانے اگر مسجد کے اندر ہیں تو بعض اوقات اعتکاف والے باہر غسل خانے کے دروازے پہ انتظار کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور علاقے والے محلے والے غسل خانے کے اندر غسل کر رہے ہیں۔ یہ 10-10 20-20 منٹ آدھا گھنٹہ انتظار میں ہے۔ جب وہ غسل خانے سے نکلا تو یہ غسل خانے کے اندر داخل، اس نے کہا تو آج مجھے ہی حکومت ملی ہے، غسل خانے سے میں نے آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے کے بغیر نہیں نکلوں گا۔ وہ خوب پانی بہا کر کے نکلے گا تو اب اعتکاف باطل ہو گیا۔ اسی صورت میں اعتکاف وضو کی جگہ، استنجا خانے کی جگہ، یہ اعتکاف کی جگہ سے ہٹ کر مائیں بہنیں جو اعتکاف میں بیٹھتی ہیں ان کے لیے اگر انہوں نے پورا کمرہ مختص کیا ہے، پورا کمرہ، تو پورے کمرے میں جہاں جی جائے وہ بیٹھ سکتی ہے، چارپائی پہ بھی بیٹھ سکتی ہے، چٹائی پہ بھی بیٹھ سکتی ہے، پورے کمرے میں جہاں جی جائے وہ بیٹھ سکتی ہے۔ اگر کپڑا لٹکا دیا اور ایک جگہ مختص کر دی کمرے کے اندر کہ میری یہی جگہ ہے اعتکاف کے لیے، ایک کونا متعین کر دیا تو وہ عورت کی وہی جگہ اعتکاف کی منعقد ہو جائے گی۔ اب اس جگہ کو بغیر ضرورت شرعی اور بغیر ضرورت طبیعی نہیں چھوڑ سکتی۔ بعض ساتھی مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں کہ آیا استاد جی برآمدے کے اندر اعتکاف عورت بیٹھ سکتی ہے یا کہ نہیں؟ تو آپ کے علم میں اضافے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر برآمدے کے اندر عورت نے نیت کر لی اعتکاف کی تو برآمدے کے اندر بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، لیکن عورت نے اعتکاف اندر کیا، اندر چادریں باندھی یا نہ باندھی، کمرے کو مختص کر دیا، جیسی صورت بھی ہو، شدت اختیار کر کے گرمی اور عورت نے سردی کو موسم کے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے باہر رات چارپائی نکال کر کے آرام کیا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا، اعتکاف جو ہو جائے گا ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ اندر اب اس نے نیت باندھ لی، اندر اعتکاف کی نیت کر لی تو اس نے اندر جو انتظام کرنا ہے، اے سی کا کر لو، پنکھے کا کر لو، جو بھی انتظام کرنا ہے اندر کی اب ٹھنڈک کے لیے انتظام کرنا ہے، بغیر کسی ضرورت کے اعتکاف کی جگہ سے عورت نہیں نکل سکتی۔ ہاں اگر یہ صورت ہو، ہر آدمی کے گھر کے اندر الحمدللہ گائے بھینس ہوتی رہتی ہے، دودھ دھونے کی ضرورت ہوتی ہے، عورت ایسے اعتکاف میں بیٹھ گئی، گائے یا بھینس کے دودھ دھونے کی ضرورت ہے اور اس عورت کے بغیر وہ دودھ نہیں دھویا جا سکتا۔ ایسی ہے کہ کسی عورت کے خاص ہاتھ میں ہوتی ہے گائے بھینس، اگر دودھ اس عورت کے بغیر وہ گائے بھینس نہیں دیتے، اب عذر ہے، مجبوری ہے، یہ اعتکاف کی جگہ کو چھوڑ کر کے دودھ دو کر کے پھر اعتکاف کی جگہ واپس چلی جائے، اعتکاف کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر یہ عذر نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، جو بھی آئے اس سے دودھ نکال سکتا ہے، تو اب یہ عورت جا کر کے دودھ دھوئے گی، نکالے گی تو اعتکاف باطل ہو جائے گا، اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، رمضان المبارک کی فضیلت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نورانی مخلوق فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اور جو ہی ڈیوٹی لگاتے ہیں رب اعلان کرواتا ہے نورانی مخلوق فرشتے سے، رات شروع ہوتے ہی صبح طلوع ہونے تک مسلسل فرشتے اعلان کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَقُولُ عَلَىٰ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ۔ نورانی مخلوق فرشتہ منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کوئی رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں رب اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما لوں،
میرے دوستوں گناہوں کی معافی کا اعلان خود شہنشاہوں کا شہنشاہ رب السماوات والارض اعلان کرواتا ہے۔ وقت کا بادشاہ اگر خود منادی کرے ہو سکتا ہے کہ اپنی منادی کی بھی خلاف ورزی کر لے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے منادی کی خلاف ورزی کر لے، کی ہے یا نہیں؟ ہمارے مملکت اسلامیہ کے سربراہ نے اعلان کیا سحری کے وقت بجلی، بلبل بجلی، افطاری کے وقت بجلی، خلاف ورزی۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ ایک وقت وہ تھا امیر المومنین عمر ابن خطاب، میرے دوستو بادشاہ وقت ہے، رعایا بھی اس جیسی تھی۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب خلیفہ ہے، سردار ہے، بادشاہ ہے، وقت کے صدر ہے۔ میرے دوستو رات کو چکر لگا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، چکر لگاتے ایک دروازے کے نکر سے نظر پڑے کہ گھر کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچوں کے بلبلانے کی آواز آ رہی ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب سب کے دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ آدھی رات ہے، نہ معلوم کیا تکلیف ہے میری رعایا میں سے چند بچوں کو کیا تکلیف ہے۔ امیر المومنین کھڑے ہو گئے، ایک بچے نے آواز دی، اماں مجھے کھانے کو دے دے، کل رات سے بھوکا ہوں، کچھ کھایا نہیں، اماں کچھ کھانے کو دے دے۔ اماں کہتی ہے بچہ سو جا، تیرے لیے میں کھانا تیار کر رہی ہوں۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے دیکھا نصف رات ہے، آدھی رات ہے، اور یہ بات ہے بچے کے رونے کی، اور مائی صاحبہ بوڑھی اماں کہہ رہی ہے بچہ میں کھانے کو تیار کر رہی ہوں، تو سو جا۔ معاملہ کیا ہے؟ دروازے پہ امیر المومنین نے دستک دی۔ دستک دینے کے بعد فرمایا بوڑھی اماں جی کون ہے نوجوان دروازے پہ؟ فرمایا بوڑھی اماں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، بتا تو صحیح کیا وجہ ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، یہ کیوں مانگتے ہیں کہ ماں کھانے کو دے دے، ہم نے کھایا نہیں، بتا تو صحیح بوڑھی اماں تو نے کیوں ابھی تک کچھ تیار نہیں کیا ان کو کھانے کے لیے، یا ہے ہی نہیں گھر کے اندر؟ بوڑھی اماں کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا او نوجوان، آئے گی قیامت کے دن آئے گا، امیر المومنین عمر ابن خطاب کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، میں امیر المومنین کے گریبان سے پکڑ کر کے اس سے سوال کروں گی کہ میرے گھر کے اندر کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، تجھے علم ہی نہیں تھا۔ اس کو بیچارے کو کیا پتا ہے کہ امیر المومنین میرے دروازے پہ میرے سامنے میری خدمت کے لیے کھڑا ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب کی آنکھوں میں آنسو۔ فرمایا بوڑھی اماں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب جلدی سے واپس ہوئے، دوڑتے ہوئے بیت المال کی طرف گئے، خادم بھی دوڑتا ہوا پیچھے۔ فرمایا امیر المومنین کیا معاملہ ہے؟ فرمایا مجھے روکنے کی ضرورت نہیں۔ امیر المومنین نے اپنے کندھے پہ آٹے کی بوری ڈالی، میرے دوستوں اور کھانے پینے کی ضروری چیزیں ڈال کر کے سیدھا بوڑھی کے گھر کی طرف، بوڑھی اماں کے گھر کی طرف رواں دواں ہے۔ خادم ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں امیر المومنین اجازت ہو تو ہم کندھے پہ اٹھا کر کے یہ بوجھ بوڑھی اماں کے گھر تک لے چلے۔ امیر المومنین نے کہا نہیں، بے شک تم خادم ہو، میں صدر ہوں وقت کا، لیکن کل اللہ کی عدالت کے اندر سوال ہوگا، مجھ عمر سے ہوگا، تم سے نہیں ہوگا۔ اللہ یہی سمجھ ہمارے صدر کو بھی نصیب فرما دے، اللہ یہی ہمارے حکمرانوں کو بات سمجھا دے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا میرے فرات کے کنارے پہ اگر پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر کے کتا مر گیا تو عمر سے کر قیامت کے دن سوال ہوگا۔ میرے دوستو رات کے اندھیرے کے اندر گشت کر کے، رات کے اندھیرے کے وقت امیر المومنین خبرگیری کرتے ہیں، پوچھتے ہیں رعایا پہ کہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ ہمارے صدر صاحب تو میرے دوستو نصف رمضان تک عوام بجلی کے بغیر تڑپ تڑپ کر کے روزے گزار رہی ہے،
صدر صاحب کہتے ہیں اچھا مجھے تو کوئی علم نہیں کہ میرے ملک کے اندر بجلی کا بھی اتنا زیادہ بحران ہے. اللہ ہمیں سمجھ، یا اللہ ہمیں ایسے حاکم نصیب فرما جو دین کی سمجھ رکھے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما. میرے دوستو اللہ کے پیغمبر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَقُولُ عَلَىٰ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ. ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، میں رب اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دوں. میرے دوستو آج گناہ اور نیکی آج ہمیں کوئی تمیز نہیں. جتنا جی چاہتا ہے ہم جوانی کے اندر گناہوں پر گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. ادھر جوانی ہے مستانی ہے، جوانی کے اندر گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. بڑھاپا ہے، پاؤں قبر کے اوپر، قبر کے نیچے، قبر کے اندر لٹکے ہوئے ہیں. بڑھاپا ہے، بڑھاپے کی حالت میں ہمیں چاہیے میں اللہ کا خوف دل پہ تارے ہو، خدا کا خوف دل کے اندر رکھے گزارے. لیکن بڑھاپے کے عالم کے اندر بھی ہمارے میرے دوستو شریعت کے خلاف محفلیں مجلسیں سجی ہوئی ہیں. اللہ حالت بڑھاپے کے اندر تو ہمیں سمجھ نصیب فرما دے. آج ہمیں کوئی پتہ نہیں نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے. خود رب نے اعلان کیا آج تو پتہ نہیں چلتا، کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا. خود اعلان کیا قرآن نے یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. آئے گا قیامت کا دن میرے دوستو، ایسی قیامت کی ہولنا کی ہوگی کہ کوئی انسان دوسرے کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ کی عدالت ہوگی، عدالت خداوندی کے اندر ایک نوجوان پیش ہوگا. جب نیکی اور گناہ تولے جائیں گے، نیکی اور گناہ ترازو کے اندر تولے جائیں گے، نیکیوں والا پڑھنا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں والا پڑھنا بھاری ہو جائے گا. رب فرمائے گا او ابن آدم تو ایک نیکی لے کر گیا، تیرے لئے جہنم کو جنت سے تبدیل کر دیتا ہوں. ایک نیکی لے کر گیا، یہ جلدی سے جائے گا سیدھا جا کر کے اپنی اماں کے پاس، اس لیے کہ اس کو دنیا کے اندر اپنی ماں پہ بڑا اعتماد تھا. ایک وقت وہ تھا کہ بوڑھی اماں اپنے دل کے ٹکڑے بچے کو، سردی کی رات ہے، یخبستہ رات ہے، جب بچے نے بستر پہ پیشاب کیا، ماں کا مامتا ہے، ماں نے اپنے بچے کو اٹھا کر کے خشک جگہ پہ ڈال دیا اور گیلی جگہ پہ ساری رات خود گزار دی. میرے دوستو ماں کا مامتا ہے، ماں کے پاس سامنے کسی بچے کو تھپڑ مار کر کے دیکھو وہ آپے سے باہر ہو جائے گی. ماں برداشت نہیں کر سکتی اپنے بچے کے، اپنے سامنے بچے کا تھپڑ برداشت نہیں کر سکے گی. میرے دوستو وہ ماں بھی اس لفظ جگر سے دل کے ٹکڑے سے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی کہ کہیں میرا بچہ مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر لے. باپ اپنے بیٹے سے، بھائی سے دور بھاگے گا، کہیں بھائی مجھ سے مطالبہ نیکی کا نہ کر لے. میرے دوستو ساری زندگی کی وفاؤں کے اندر گزارنے والی بیوی، وفادار بیوی جو ساری زندگی اپنے شوہر پہ جان تڑپانے والی، جان دینے والی بیوی، وہ بھی شوہر سے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی. کہیں بیوی یہ سوچے گی کہ کہیں شوہر مجھ سے ایک نیکی کا مطالبہ نہ کر لے. ایسا مشکل وقت ہوگا، دار العمل یہی ہے، یہاں ہی کمائے کا وقت ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک قرآن کا لفظ پڑھو گے 10 نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے. سرتاج الرسول آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لہد جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیال کرنا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف
خاتم المرسلین آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لہد جگر جناب محمد رسول اللہ سب کے دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کے اندر الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے ہر حرف پر 10 نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہوں گی 10 گناہ معاف ہوں گے 10 درجات بلند کیے جائیں گے اللہ ہمیں شب و روز قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما زور سے کہہ دو آمین جو آمین کہے گا اللہ اس کو توفیق نصیب فرما آمین آمین ثم آمین اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما قرآن کے حلال کو حلال جاننے کی توفیق نصیب فرما قرآن کے حرام کو حرام جاننے کی توفیق نصیب فرما سردار الرسول آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لہد جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَقُولُ عَلَىٰ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ ہے کوئی خوش نصیب انسان جو رات کے اندھیرے کے اندر رمضان المبارک کی بابرکت راتوں کے اندر رات اندھیرے کے اندر اپنے روٹھے ہوئے رب کے سامنے ساری زندگی کے گناہوں سے بھرا ہوا دامن پھیلا کر کے آنکھوں میں آنسو بہا کر کے ساری زندگی کے گناہ رب سے معاف کروا لے میرے دوستو جب انسان آتا ہے رب کے سامنے معافی مانگنے کے لیے رب کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی فرمایا ابن آدم تم چل کر کے آتا ہے میری رحمت دوڑ کر کے تیری طرف آتی ہے ابن آدم تو جس وقت میری رحمت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ کر کے آتا ہے میری رحمت اڑ کر کے تیری قدموں کے اندر آتی ہے تو آ تو صحیح میرے در کے اوپر آ تو صحیح مجھ سے مانگ تو صحیح تیرے مانگنے کے اندر دیر ہے میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے نعرہ تکبیر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فَيَقُولُ عَلَىٰ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا میرا اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دو دوسرا اعلان ہوتا ہے فرمایا عَلَىٰ مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقُهُ ہے کوئی رزق حلال کا متلاشی میں اس کے روز کو رزق حلال عطا فرماؤ رزق حلال کے لیے کتنے انسان محنت مشقت کرتا ہے آمین کتنی محنت مشقت کرتا ہے گرمی سردی نہیں دیکھتا محنت مشقت پسینہ در پسینہ نکل رہا ہے تاکہ حلال کمائی لا کر کے اپنے بیوی بچوں کو پیش کروں میرے دوستو سنت طریقہ ہے یہ محنت کرنا سنت طریقہ ہے اللہ کے پیغمبر کے سامنے ایک آدمی حاضر ہوا اللہ کے پیغمبر کچھ گھر میں ہے تو دے دو آج کل بھی مانگتے تو اللہ معاف فرمائے ہر دروازے دے جب تک تحقیق نہ ہو تو زکوٰۃ کی رقم نہ دیا جائے تسلی نہ ہو تو زکوٰۃ کی رقم نہ دیا جائے یہ آج کل کاروبار بن چکا ہے اللہ حفاظت فرمائے ٹھیکے در ٹھیکے کئی آدمی پکڑے گئے فطرانے کی رقم عشر اور زکوٰۃ کی رقم صحیح تسلی ہو کہ یہ حقدار ہے تو تب ادا ہوگی یہ نہ سوچا کر کہ چلو بھائی اللہ نے دیا ہے کہ جان چھڑا دوں دے دوں میری جان تو چھوٹ جائے گی نہیں اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹے گی جب تک یہ مال صحیح حقدار تک نہیں پہنچے گا اس وقت تجھ سے یہ فرض ثابت نہیں ہوگا حقدار کو پہنچے گا تجھ سے یہ فرض ثابت ہوگا ورنہ کل قیامت کے دن تیرا گرفتاری ہو جائے گی پکڑا جائے گا اللہ کے حبیب آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لہد جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مانگتا آیا مانگنے کے لیے اللہ کے پیغمبر کچھ اللہ کی رضا کے لیے دے دو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ادھر میرے پاس آ جا قریب آ جا بتا گھر کے اندر کچھ ہے فرمایا اللہ کے پیغمبر کچھ بھی نہیں پھر اللہ کے پیغمبر نے پوچھا فرمایا انسان بتا آخر کچھ تو ہوگا فرمایا اللہ کے پیغمبر گھر کے اندر ایک پیالے کے علاوہ باقی کوئی چیز نہیں ہے فرمایا جا وہ پیالہ لے کر گیا رحمت کائنات کے سامنے جب وہ پیالہ حاضر ہوا پیالے کو صحابہ کے سامنے اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا فرمایا ہے کوئی صحابہ میں سے اس پیالے کا خریدار
بار میرے دوستوں صحابی رسول کھڑے ہو گئے، فرمایا رحمت کائنات میں 1 درہم میں پیالہ خریدنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس سے زیادہ کوئی رقم دینے والا، کوئی 2 درہم میں خریدنے والا ہے۔ دوسرا صحابی رسول کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کے پیغمبر اپنے دست مبارک سے یہ پیالہ مجھے دے دو، میں 2 درہم تمہیں عنایت فرماتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے 2 درہم حاصل کیے، پیالہ صحابی رسول کو دیا۔ جب وہ پیالے والے کے اس کے حصے میں 2 درہم آئے، اللہ کے پیغمبر نے 2 درہم اس کو دیے، فرمایا 1 درہم سے بازار سے ضروری سامان خرید کر کے گھر میں ڈال دے۔ خرید کر کے ضروری اشیاء کھانے پینے کی چیزیں ہیں، دال وغیرہ خرید کر کے گھر میں رکھ دے، اور 1 درہم سے جا کر کے بازار کے اندر سے کلہاڑا خرید کر کے لا۔ جو ہی اس نے کلہاڑا خرید کر کے لایا، ضروری اشیاء 1 ہفتے کے لیے خرید کر کے گھر میں ڈال دیے۔ اللہ کے پیغمبر نے نبوت والے ہاتھوں سے اس کلہاڑے کے اندر خود دست مبارک ڈال دیا، اور اس کو کہا جا جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹ کر کے لا، بازار میں فروخت کرتا چلا جا، میں اور 1 ہفتے تک میرے سامنے نہ آنا۔ ہفتے کے بعد جب آیا، اب وہ بڑا خوش و خرم ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے سوال کر دیا، صاحب بتا تو سے، فرمایا اللہ کے پیغمبر اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے مجھ پہ بڑا فضل کیا، بڑی فراوانی ہے، اللہ نے بڑا فضل کیا، سب کچھ اللہ نے زیادہ کر دیا، مال ہے میرے پاس، اب درہم میرے پاس نقدی بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، زور سے کنجوسی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کیا وہ پسند کرتا ہے کہ قیامت کا دن ہوتا اور تیرے پیشانی پہ زخم کا نشان ہوتا، یا قیامت کے دن تیرے چہرے پہ گوشت نہ ہوتا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی؟ وہ پسند کرتا ہے یا یہ پسند کرتا ہے حلال کی کمائی محنت مشقت کر کے حلال کی کمائی کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے؟ اللہ اکبر۔ اور اس رسوائی سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے ہاتھ سے لینے والا بن، لینے والا نہ بن۔ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر نے سوال کرنے سے سختی سے منع کیا۔ دوسرے سے آج کا تو عادت بن گئی، بس نوجوان ہے گڑیل، محنت نہیں کرتا، عشر زکات کی رقم لے کر کے وقت گزارتا ہے، بس بھائی میرا گزارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وقت گزرتا ہے، زندگی ہے گزرتی چلی جائے، لیکن یہ احساس نہیں کہ کل قیامت کے دن میرا کیا حشر ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے خود محنت کی طرف ترغیب دی ہے، محنت کرنا شرط ہے میرے دوستو، لیکن رب سے تعلق بھی قائم کرنا ضروری ہے۔ رب سے رزق حلال کی متلاشی کے لیے انسان محنت کرے، محنت کے بعد رات اندھیرے کے اندر آ کر کے اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا دے، یا اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو میرے مال کے اندر برکت تو ہی ڈالے گا، تیرے ماں سوا کوئی برکت نہیں ڈال سکتا۔ اللہ کی قسم اگر مال کے اندر اللہ نے برکت ڈال دی، تیری زندگی سکون میں گزرے گی، پرسکون ماحول ملے گا، پرسکون زندگی گزرے گی۔ اگر مال کے اندر برکت نہ رہی تو پھر کما کر کے تھک جائے گا، برکت نہیں ہوگی، سکون والی زندگی نصیب نہیں ہوگی۔ محنت بھی کر، رب کے سامنے رابطہ بھی کر، رب کے سامنے گڑ گڑا کر کے رب سے مانگ دے۔ اللہ کے حبیب آمنہ کے دل یتیم عبداللہ کے لہدی جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَيَقُولُ عَلَىٰ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ عَلَىٰ مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقُهُ۔ ہے کوئی رزق حلال کا متلاشی، مجھ رب سے مانگے میں اس کو رزق حلال سے نواز دوں، رزق حلال نصیب فرماؤں۔ سبحان اللہ۔ تیسرا سوال ہوتا ہے، منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، فرمایا ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا، میں رب اس کو شفا یاب کر دو۔ جسمانی بیمار ہے، جسم کی صحت مانگ، علاج کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علاج سے انکار نہیں، اپنی طاقت کے مطابق اچھے سے اچھا ڈاکٹر کا انتخاب کر، لیکن شفا میرا رب دے گا، ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں ہے۔ بولو شفا، زور سے بولو شفا نہیں ہے۔ رب
کے پاس ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس نہیں ہے۔ دوائی کے اندر شفا نہیں، شفا دوائی کے اندر میرا رب رکھتا ہے، جسے چاہے شفا دے دے، جسے چاہے بیمار کر دے، یہ میرے رب کی مرضی ہے۔ میرے دوستو، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا دیا، ساری کائنات کی مخلوقات میں انسان کو بلند و بالا بنا دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان بھی تو اپنے خالق کو پہچان لے۔ یہ نہ ہو کہ انسان اپنے خالق کو بھول جائے، اپنے رب کو بھول جائے۔ رب نے اعلان کر دیا، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ رب نے چار قسمیں اٹھائی، مجھے قسم ہے تین کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے طور سینا کی، اور مجھے اس امن والے شہر کی قسم۔ میرے دوستو، کون سا امن والا شہر؟ مکہ مکرمہ کی قسم میرے رب نے اٹھائی۔ کیوں نہ اٹھائے؟ جہاں اس کا لاڈلا پیغمبر محمد عربی سب کے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی دامن کے اندر، بی بی آمنہ کی گود کے اندر، اس شہر کے اندر آنکھ کھولی۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اس شہر، امن والے شہر کی قسم میرے رب نے اٹھائی۔ 600 سال کے بعد جب زمین اور آسمان کا رابطہ ہوا، اس شہر مکہ کے اندر میرے دوستو غار حرا کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی۔ 600 سال کے عرصے کے بعد زمین و آسمان کا اپنے آپس میں رابطہ ہوا۔ میرے دوستو، وہاں پہ اللہ کی کلام قرآن کا نزول ہوا، اس لیے تو میرے رب نے اس امن والے شہر کی قسم اٹھائی۔ فرمایا قسم ہے مجھے تین کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یا اللہ، تو نے اتنی قسمیں کیوں اٹھائی؟ فرمایا تخلیق انسانیت کے حق میں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے اس کو بڑے احسن انداز سے، بڑے بہترین انداز سے پیدا کیا۔ باری تعالیٰ باقی کئی مخلوقات تو نے پیدا کیے، انسان سے بھی بڑے بڑے، اونٹ کو دیکھو، ہاتھی کو دیکھو، بڑے بڑی مخلوقات ہیں، لیکن رب نے فرمایا جتنی بھی مخلوقات میں نے بنائی ہے، جتنی مخلوقات پیدا کی، ہر ایک سر زمین کی طرف جھکا کر کے کھائے گا۔ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دھیان ہے، توجہ ہے۔ ہر مخلوق، چرند پرند، جو بھی ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب اپنا چہرہ، بولو بولو، چہرہ زمین اونٹ نیچے کرے گا، کھائے گا، پانی پیے گا نیچے جھکا کر کے سر پر، ہاتھی اپنے سونڈ کو نیچے جھکا کر کے کھائے گا، پیے گا۔ باقی دیکھو، مرغ کو دیکھو، باقی چیزوں، جتنے بھی میرے دوستوں مخلوقات ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ نیچے زمین کی طرف اپنے سر کو جھکا کر کے پیٹ پائے گا۔ قربان جاؤ انسان، اللہ نے تجھے ہاتھ والے نعمت نصیب فرمائے، اللہ نے تجھے ہاتھوں والی نعمت نصیب فرمائی، تو اس سے روٹی کا نوالا توڑ کر کے پلیٹ میں لگا کر کے منہ کی طرف اٹھا کر کے لاتا ہے، تجھے سر کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولو بولو، سر کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں پڑتی؟ رب نے کہا کہ انسان، تیرے سر کو، تیرے پیشانی کو میں نے اپنی ذات کے لیے منتخب کر دیا۔ یہ تیری پیشانی غیروں کے سامنے نہ جھکے، صرف میرے سامنے جھکتی ہے، اس لیے میں نے اس کو یہ عظمت نصیب فرمائی، یہ شان کے قابل ہے کہ یہ صرف اور صرف میرے سامنے جھکے گی، باقی کسی سامنے، باقی مخلوق خدا کے سامنے نہیں جھکے گی۔ اس لیے میں نے تجھے ہاتھوں والی نعمت نصیب فرمائی، اس لیے کہ تو ہاتھوں سے اٹھا کر کے منہ کی طرف لے کر کے چبا کر کے اپنے پیٹ کو پال، کسی غیر کے سامنے تو اپنی پیشانی کو نہ جھکائے، اس لیے کہ یہ پیشانی صرف میرے سامنے جھکے
لگے گی. انسان تو جب اللہ کا فرما بردار بنے گا, اللہ کے پیغمبر کے حکموں کو پورا کرنے والا بن جائے گا, اللہ کے حکموں کو پیغمبر کے طریقے کے مطابق پورا کرنے والا بن جائے گا, اللہ کے نزدیک تیرا اور زیادہ مقام ہوگا اور زیادہ رتبہ ہوگا. لیکن جس وقت رب کے حکموں کو توڑ دیا, نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا, تو فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل. پھر تو جانور سے بھی کیا گزرا ہے, جانوروں سے بھی تو پرے ہے, دور ہے. فرمایا تیری ویلیو پھر جانور سے بھی کم تر ہے, زیادہ نہیں ہے. وہ دیکھو 22 سالہ لڑکی, 7 سالہ لڑکا, لڑکی کو اللہ نے قرآن و حدیث کی فہم و فراست نصیب فرمائی, سمجھ نصیب فرمائی. نبی کے فرمان کو سمجھنے والی لڑکی, 22 سالہ لڑکی, وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے والی لڑکی تھی. ماں باپ نے 7 سالہ لڑکی کے ساتھ 22 سالہ لڑکی کی شادی کروا دی. اب میرے دوستو جب لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے, وہ جب آتی ہے اپنے سردار کے گھر, اپنے شوہر کے گھر, 7 سالہ لڑکا ہے, بچپنا ہے, وہ بیچارہ کیا خبر ہے. اب میرے دوستو وہ بوڑھی اماں کے سامنے ہو کر کے سو گیا, بوڑھی اماں کے پاس سو جاتا ہے. یہ 22 سالہ لڑکی ہاتھ اپنے سردار کے سینے پہ رکھ کر کے رات سو جاتی ہے. جب رات کا نصف سا گزرتا ہے, آدھی رات آتی ہے, بچے نے آواز لگا دی, اماں پانی, اماں پانی. یہ عورت بی بی کھڑی ہوتی ہے, رو کر کے کہتی ہے میرے سردار جی, تو میرے سر کا تاج ہے, تو میرے سر کا سردار ہے, اس لیے آج کے بعد تیری اماں کا تجھ پہ حق نہیں, میں خادمہ تیری حاضر. اٹھتی ہے جلدی سے جا کر کے پانی کا گلاس بھر کر کے لاتی ہے. جب سردار کے سر پہ, میرے دوستو اپنے شوہر کے سر پہ آتی ہے, دیکھا تو سردار پھر سو گیا. بچہ تھا نا, بچہ تھا, اب 7 سالہ زندگی ہے, سو گیا. اب میرے دوستو اس بیوی نے شوہر کا مقام سمجھتی تھی کہ میرے شوہر کا کیا مقام ہے, کیا رتبہ ہے, اللہ نے اس کا کیا حق رکھا ہوا ہے. جب سوچا کہ اگر میں اپنے سردار کو بیدار کرتی ہوں تو پھر بھی بے ادبی ہے, اگر گلاس رکھ کر کے سو جاتی ہوں تو پھر بھی بے ادبی ہے. میرے دوستو 22 سالہ لڑکی نے ہاتھ کے اندر گلاس لے کر کے اپنے سردار کے سر میں کھڑی ہو گئے. صبح کی آذان دینے والے نے, منادی کرنے والے نے منادی کیا, اللہ اکبر. بوڑھی اماں کی آنکھ کھلتی ہے, دیکھا تو لڑکی, نوجوان لڑکی, 22 سالہ لڑکی سر کی طرف کھڑی ہے. فرمایا بیٹی رات اندھیرے کے اندر کیوں کھڑی ہو؟ فرمایا اماں میرے سردار نے رات کو پانی مانگا, اعلان کیا ماں پانی, میں نے کہا نہیں, اب تجھ میں تیری ماں کا حق نہیں, میں خادمہ حاضر. میں جلدی سی اٹھی, پانی لے کر کے آئی, میرا سردار سو گیا. میں نے کہا اگر اٹھاتی ہوں بیدار کرتی ہوں تو تب بھی بے ادبی ہے, اگر گلاس رکھ کر کے سو جاتی ہوں تو پھر بھی بے ادبی ہے. اس لیے اماں گلاس پکڑ کر کے انتظار میں کھڑی ہوں, میرا سردار پھر پانی مانگے, میں خدمت کے لیے حاضر کر دوں. یہ لڑکیاں ہیں میرے دوستو, یہ جنت حاصل کرنے والی لڑکیاں ہیں. خاتون جنت کو اللہ کے پیغمبر, خاتون جنت کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, او میرے دل کے ٹکڑے خاتون جنت, خیال کرنا علی المرتضی شیر خدا اگر تجھے حکم دے دے کہ پہاڑ پہ چڑھ کر کے آسمان کو ہاتھ لگا دے, انکار نہ کرنا. بلند و بالا پہاڑی پہ چڑھ کر کے اپنے پاؤں کے بل کھڑی ہو کر کے, پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے ہاتھ کو بلند کرنا, پوری کوشش کرنا کہ آسمان کو ہاتھ لگا دے. لیکن ہاتھ لگوانا نہ لگوانا تیرے رحمان کے قبضے میں ہوگا. تو اپنی کوشش کرنا کہ سردار کی بات نہ ٹکرائی جائے. نعرہ تکبیر. اللہ نے خود اعلان کر دیا, فرمایا والتین والزیتون وطور سینین
بڑے احسن انداز سے پیدا کیا. میرے دوستو انسان بڑا قیمتی ہے. جب جوانی کے عالم میں ہوتا ہے آ کر کے رب کے سامنے صرف سجود ہوتا ہے, اعلان کرتا ہے سبحان ربی الاعلی. اللہ کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. اللہ اعلان فرماتے ہو آسمانی فرشتوں جی باری تعالی آج آسمانی دروازے کھول دو, آج آسمانی دروازے کھول دو. اس لیے کہ دیکھو اس نوجوان انسان نے میرے سامنے کس طرح اسی اور انکساری کی. رات کا اندھیرا ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, سر سجود ہے, اپنی پیشانی میرے سامنے رگڑ رگڑ کر کے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. تم گواہ رہنا اس انسان نے, اس نوجوان نے تخلیق انسانیت کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ. تو میرے بولوں کو آواز آنی ٹھیک کرنے پیچھوں آواز نہیں آنے وہ تو پیچھوں آواز نہیں آنے. فرمایا اس نوجوان نے تخلیق انسانیت کا حق ادا کر دیا. تخلیق انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا. مقصد یہ ہے کہ وہ خالص اپنے رب کی عبادت کرے. جن و انس کو اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ خالص اپنے رب کو معبود اور مشکل کشا سمجھے, خالص اپنے رب کی عبادت کرے. رب فرماتے ہیں کہ جب یہ نوجوان انسان دوسری مرتبہ سرسجدے کے اندر رکھ کر کے اعلان کرتے سبحان ربی الاعلی, اللہ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. اللہ دوسری مرتبہ نورانی مخلوق فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے وہ نورانی مخلوق فرشتوں جی باری تعالی تم گواہ رہنا اس نوجوان پہ میں نے جہنم کو حرام کر دیا, جنت واجب کر دیا. کتنی سعادت مندی ہے میرے دوستو ایک سجدے کی وجہ سے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. یہ سجدہ قضا نہ ہو, یہ سجدہ قضا نہ ہو. خوش نصیب انسان ہے جو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرے. جوانی ملے 5 وقت با جماعت نماز مل جائے, مسجد کا ماحول مل جائے, ماں باپ کا احترام مل جائے, خدمت مل جائے, اساتذہ کی دعائیں مل جائیں. یہ انسان دنیا کے اندر ولی اللہ ہے, اللہ کا ولی انسان, اللہ کا ولی انسان ہے. میرے دوستو اللہ کے پیغمبر نے خود اعلان کیا ہے کہ میرے امت کے نوجوانوں قرآن کی تلاوت کرو, 5 وقت با جماعت نماز ادا کرو. اللہ کے پیغمبر نے شوہر کا مقام بیان کیا کہ شوہر کا کتنا مقام ہے. آج ہماری بیویوں کو اللہ سمجھ نصیب فرمائے, دین کی سمجھ. میرے دوستو جب دین کے قریب ہوں گی ہماری مائیں بہنیں, ہماری بیویاں, عورتیں دین کے قریب ہوں گی, دین حاصل کریں گی, اللہ کی قسم شوہر کی زندگی سکون والی ہوگی. اگر علم نہیں ہوگا کہ پیغمبر کا کیا فرمان ہے شوہر کے بارے میں, جب یہ گھر کو آئے گا وہ تیار چڑیل بیٹھی ہوئی ہوگی, 2-4 سنائے گی, یہ بیچارہ پہلے سے تھکا ہوا آئے گا, پھر ہاتھ کے اندر اس کا بھی ڈنڈا ہوگا, پھر فساد ہی فساد ہوگا, پھر 2 خاندان آپس کے اندر جدا ہوں گے. لیکن بیوی کو جب دین کی سمجھ ہو, پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا علم ہوگا, تو یہ شوہر کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب تھکا ہوا سردار آ جائے گھر کے اندر, بیوی کو کہا تو تیار ہو کر کے بیٹھ کہ شوہر کی پہلی نظر تجھ پہ پڑے تو وہ خوش ہو جائے, اور اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے, ساری تھکاوٹ دور ہو جائے. ایک عورت شوہر کے لیے, اپنے شوہر کے لیے تیار ہو کر کے بیٹھے, جتنی دیر بیٹھی رہے گی اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک مجاہد کو میدان کارزار کے اندر دشمن کے سامنے بیٹھے ہوئے ثواب ملے گا. کیوں؟ وہاں پہ اسلام کی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے یہ نوجوان, مملکت اسلامیہ کی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے. یہاں یہ عورت اپنے شوہر کے ایمان کی حفاظت کر رہی ہے. سبحان اللہ. شوہر کے ایمان کی حفاظت اس مجاہد سے زیادہ ثواب ہے. اس لیے میرے دوستو عورت کا اسلام کے اندر اللہ نے بڑا مقام رکھا ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا سب کے دو رضی اللہ تعالی عنہ, ماں جتنے دیر نہ ٹائم دیتا ہے اتنے دیر نہ چھوڑ سکتے.
فرمایا علی المرتضی شیر خدا کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد تھا، اللہ کے پیغمبر کو علی المرتضی پہ اعتماد تھا، علی کو محمد پہ، محمد کو علی پہ اعتماد تھا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو علی پہ کتنا اعتماد ہے، اور علی کو محمد عربی سب کے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات بیان کر کے اجازت چاہوں گا میرے دوستو، علی المرتضی کو اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا اعتماد تھا۔ علی المرتضی شیر خدا ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، دشمنان اسلام نے، کفار نے، مشرکین مکہ نے 100 کڑی نوجوان تلواریں ہاتھ میں دے کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے میرے دوستو گھر کا محاصرہ کر دیا۔ گھر کے چاروں طرف دشمنان اسلام کھڑے ہیں کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے ختم کریں گے۔ میرے دوستو علی المرتضی شیر خدا نے دروازے کی نکل سے دیکھا، فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ تو دشمنان اسلام ہاتھ میں تلواریں ننگی لے کر کے کھڑے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ دشمنان اسلام مشرکین مکہ کی میرے پاس امانتیں ہیں، مجھے تو اللہ نے حکم دے دیا کہ یہاں سے نکل کر کے سیدھا صدیق اکبر کے گھر کی طرف چلے جاؤ۔ مجھے تو حکم مل گیا اللہ کی طرف سے، میں تو ان دشمنوں کی صفوں سے ان کی آنکھوں میں مٹی ڈال کر کے نکلتا چلتا جا رہا ہوں، لیکن تم خیال کرنا یہ صبح کو امانتیں دشمنوں کے حوالے کر کے آنا، اس لیے کہ میں اگر نکل گیا امانتیں کو نہ ملی تو یہ اعلان کریں گے کہ آج محمد بن عبداللہ نے ہماری امانتیں لے کر کے چلا گیا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانہ، جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا ایمان کامل نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حکومت کو تعلیم دی دوسری کے مال کے اندر خیانت نہیں کرنا، دوسری کی امانت کے اندر خیانت نہیں کرنا، اس لیے کہ جو امانت کے اندر خیانت کرے گا اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ دشمن تیرا کچھ بھی، بولو بولو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے، دشمن تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ایک بار بھی نہیں بھیگا کر سکتے۔ علی المرتضی شیر خدا کو پیغمبر کی زبان پہ اتنا اعتماد تھا کہ بے فکر ہو کر کے سو گئے، کوئی پرواہ نہیں کہ 172 دشمن ہاتھ میں تلواریں لے کر کے باہر کھڑے ہیں۔ علی المرتضی شیر خدا کو ان دشمنوں کی تلواروں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اعتماد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پچھو بھی سلطے پہنوں کا جواب دے رہے ہیں، زور سے نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زور لاسو تو کام ہے کہ بیان کر سکتا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی المرتضی شیر خدا کو کہا، فرمایا علی یہ دشمنان اسلام تیرا کوئی ایک بال بھی نہیں بھیگا کر سکتے، تجھے کوئی بھی نقصان نہیں دیں گے۔ علی المرتضی کو پیغمبر کی زبان پہ اتنا اعتماد تھا کہ بے فکر ہو کر کے سو گئے، دشمنوں کو جرأت نہیں ہو سکے کہ علی پہ ہاتھ اٹھا سکتے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو یہ تو علی المرتضی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتماد تھا۔ ایک جگہ پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کو بلایا، فرمایا علی جی اللہ کے پیغمبر، فرمایا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر کے جاؤ، اور ایک عورت فلاں باغ کے قریب جا رہی ہے، اونٹ پہ سوار ہے، اونٹنی پہ سوار ہے، اور اس کے پاس ایک خط ہے جو دشمنان اسلام کے لیے، قریشیوں کے لیے لے کر کے جا رہی ہے، جا کر کے اس سے خط وصول کر کے واپس آ جاؤ۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا پہنچے، اسی باغ کے پاس
وہ عورت جا رہی تھی، اونٹنی پہ سوار تھی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے پوچھا اس عورت سے کہ خط دے دے، نے کہا میرے پاس تو خط، بولو خط تلاشی کر لو، کجاوے کی تلاشی کی گئی، ایک ایک کونے کو تلاش کیا گیا، خط کا ناموں نشان بھی نہیں۔ علی المرتضیٰ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ 100% اعتماد تھا۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح اعتماد نصیب فرمائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اسی طرح ہمیں بھی یقین نصیب فرمائے۔ زور سے کہہ دو آمین۔ اللہ یقین نصیب فرمائے۔ مسلمان زبان سے تو کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے، لیکن عمل یقین نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا وہ مجھ محمد میں سے نہیں ہوگا، میری امت میں سے نہیں ہوگا۔ مسلمان ہی میں ملاوٹ کرتے ہیں، کون سی چیز ہے بغیر ملاوٹ کے؟ مسلم مملکت اسلامی ہے، مسلمان ملک میں بغیر ملاوٹ کے کوئی چیز ملتی ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ 100% اعتماد نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ علی المرتضیٰ شہر خدا نے اس عورت کو کہا عورت خیال کرنا میرے محمد نے کبھی بے موقع بات نہیں کی، کبھی جھوٹ زبان سے نہیں نکلا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا وہ عورت اونٹنی پہ سوار ہے، جا رہی ہے، اونٹنی پہ سوار تھے، فرمایا فلاں باغ کے قریب جا رہی ہے، ہم پیچھے سے آئے تمہیں فلاں باغ کے قریب پکڑا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس عورت کے پاس خط ہے، تو خط نکالتی نہیں، مجھے 100% یقین ہے کہ تیرے پاس خط موجود ہے، اگر نکالتی ہے تو ٹھیک، ورنہ دھمکی دی علی المرتضیٰ نے۔ علی المرتضیٰ نے دھمکی دی، عورت سمجھ گئی کہ علی المرتضیٰ دھمکی کے اندر سنجیدہ ہے اور جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا، اس لیے کہ اس کو اپنے نبی کی زبان پہ 100% سے بھی زیادہ اعتماد ہے۔ اس لیے عورت نے کہا اچھا زبیر دوسری طرف چہرہ پھیر دے، علی تو بھی دوسری طرف چہرہ پھیر دے۔ جو ہی میرے دوستو علی المرتضیٰ نے بھی چہرہ پھیرا، زبیر نے بھی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی چہرہ پھیرا۔ عورت نے سر سے دوپٹہ اتار کر کے اپنی مہندیوں میں سے گودے ہوئے بالوں میں سے خط نکال کر کے علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علی نے وہ خط لا کر کے پیش کیا۔ علی کو زبان نبوت میں 100% اعتماد۔ نعرہ تکبیر! محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علی المرتضیٰ پہ 100% اعتماد تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت علی المرتضیٰ شہر خدا پہ 100% اعتماد تھا۔ میرے دوستو دنی اللہ کے پیغمبر سفر شروع کرتے، اولاد کے ساتھ سب اولاد کے ساتھ محبت تھی، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ کو محبت ہے۔ خاتون جنت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کو کچھ انوکھی ہی محبت تھی۔ سب سے زیادہ اولاد میں سے اللہ کے پیغمبر کو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت ہے۔ جو ان سفر شروع کرتے، سب سے آخری کام سفر کے اندر، سفر شروع کرتے ہوئے سب سے آخری کام محمد الرسول اللہ کا یہ ہوتا کہ آخر میں فاطمہ کو سینے کے ساتھ لگا کر کے الوداع ہوتے، سفر سے واپس آتے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا، آ کر کے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرتے، خیریت پوچھتے۔ میرے دوستو علی المرتضیٰ پہ اللہ کے پیغمبر کو اتنا اعتماد تھا، اللہ کے پیغمبر نے خود اعلان کر دیا، فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور کو خیال کرنا فاطمہ محمد سب کے صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ محمد کا دل ہے۔ اللہ نے اللہ کے پیغمبر نے محمد الرسول اللہ نے اپنا دل نکال کر کے علی المرتضیٰ کے عقد میں دے دیا۔
اتنا اعتماد تھا، داماد بنا دیا علی المرتضیٰ کو اللہ کے پیغمبر نے اپنا داماد بنا دیا. اپنی بیٹی کا رشتہ فاطمہ الزہرا کا، خاتون جنت کا، حسنین کریمین کی امی کا رشتہ علی کو اللہ کے پیغمبر نے دے دیا. علی پر اتنا اعتماد تھا کہ گھر کا بیٹا بنا دیا. سبحان اللہ. گھر کا بیٹا بنا دیا. اپنی بیٹی کا رشتہ محمد رسول اللہ نے علی المرتضیٰ کو دے دیا. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خیال کرنا یوزینی ما ازاہا ویریبنی ما ارابہا. جو میری فاطمہ کو ایذا دے گا وہ مجھ محمد کو ایذا دے گا. جو میرے فاطمہ کو رنج دے گا، دکھ دے گا، وہ مجھ محمد کو دکھ دے گا. اللہ کے پیغمبر کو فاطمہ اتنی پیاری تھی لیکن پھر بھی رخصتی کے وقت اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ فاطمہ خیال کرنا شوہر کا بہت بڑا مقام ہے. شوہر کا بڑا مقام ہے. اگر شوہر کہے کہ یہاں سے پتھر اٹھا کر کے پہاڑ پہ رکھ کر کے آ، پہاڑ سے اٹھا کر کے واپس یہاں پر رکھتی چلی جا، انکار نہ کرنا. سارا دن عرب کی دوپہر کے وقت، عرب کی دھوپ ہے، سخت دوپہر ہو، پھر بھی شوہر کی بات سے انکار نہ کرنا. شوہر کی بات سے انکار. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے. پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ آپ نے مجھ جیسے ایک ناچیز کے لیے اتنا انتظار کیا. دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے. اللہ ان سب کو میرے سمیت پورے مملکت اسلامیہ کو، پورے مسلمانوں کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے. یا اللہ ہماری اولادوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہمیں دین کا داعی اور دین کا مبلغ بنا دے. یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک فرما دے. جن کی اولاد نہیں یا اللہ ان کو نرینہ اور صالح اولاد نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.